अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलें जी, शुरू करते हैं। ज़मीर की खलिश। मुझे इकरार है कि मैंने खुद तलाक ली। मुझे ये भी इकरार है कि तलाक लेना औरत के लिए कोई फ़ख्र की बात नहीं। मैं इकरार करती हूँ कि जिस घर में मेरा ब्याह हुआ वहाँ मुझे कोई तकलीफ़ भी नहीं थी, बस एक ज़मीर की खलिश के सिवा। लेकिन ज़मीर की खलिश भी कुछ कम अज़ाब नहीं, सो मैंने तलाक ले ली और इस पर मुझे कोई पछतावा, शर्मिंदगी या अफ़सोस नहीं है। मुतल्लका होने का दाग लेकर मुझे ऐसा लगा जैसे ये दाग नहीं बल्कि तमगा इफ्तिखार है। ऐशो आराम भरी इस दुनिया से निकल कर अपनी मुफलिसी में दोबारा समा जाने से जो राहत और सुकून मिला है वो जन्नत की राहत से कम नहीं है। आप हैरान ना हो, मैं बताती हूँ कि क्यों मैंने अपने माथे से सुहाग का झूमर नोच कर तलाक का दाग लगाने के लिए इतनी दुआएं मांगी थी। मैं गरीब मगर इंतहाई शरीफ घराने में पैदा हुई। मेरे वालिद स्कूल मास्टर थे। वो बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करने में रोज़ो शब कोशां रहते थे। इन इनको नेकी, शराफत और दयानत का दर्स देते थे। बचपन से उन्होंने हमें इखलाकियात भरे सबक रटवाए थे। वो अक्सर कहा करते थे कि मिलावट करने वाले और मुनाफाखोर दोज़खी होते हैं। ये कौम की सेहत से खेलते हैं और मिल्लत को कमज़ोर कर देते हैं। इनके रिज़्क में हराम और पेट में आग और अंगारे बढ़ जाते हैं। इन पर खुदा की लानत होती होगी। जब बच्चों के ज़हनों में इस तरह की बातें रासिख़ हो जाएं, तो वो बदी से समझौता करने से कतराने लगते हैं। वालिद साहब ने मुझे एमए तक तालीम दिलवाई कि मुझे पढ़ने का शौक था। कितनी दिक्कतें उठाकर उन्होंने मुझे इस मंजिल तक पहुंचाया, जबकि हम गांव में थे और यूनिवर्सिटी शहर में थी। एक प्राइमरी स्कूल टीचर की तनख्वाह इस कदर कलील हुआ करती थी कि 2 वक्त की रोटी इज्जत से बमुश्किल पूरी हो पाती थी। ऐसे हालात में उन्होंने हिम्मत हारी और मैं चाहती थी कि एमए करके हाई स्कूल में टीचर लग जाऊं या किस्मत यावरी करे तो लेक्चरार बनकर वालिद साहब के दिल को ठंडक पहुंचाऊं। जब हालात का रेला आता है तो बरसों के ख्वाबों को भी बहा ले जाता है। इन दिनों मैंने लेक्चरशिप की असामी के लिए दरख्वास्तें दी हुई थी कि वालिद साहब की मुलाकात गांव के एक अमीर आदमी से हो गई, जिसका अपना कारोबार था। वो अपने पोते का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने आया था। अब्बा जान से इनकी अच्छी गपशप हुई और बातों बातों में रिश्तों का जिक्र चल निकला। आफाक साहब ने कहा, मुझे अपने डॉक्टर बेटे के लिए ऐसी लड़की की तलाश है जो कम से कम ग्रेजुएट हो और सादा रहन सहन की परवरदा हो। अमीरी गरीबी के फ़र्क को मैं अहमियत नहीं देता, लेकिन जैसे हर नौजवान की आरजू होती है कि इसकी शरीक हयात तलीम याफ्ता होने के साथ नेक सीरत और खुश शक्ल भी हो, मेरे ज़ाहद की भी यही आरजू है। मेरी बीवी ने काफ़ी लड़कियां देखी हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जिसमें ये तमाम खूबियां यकजा हों। दरअसल गांव में लड़कियां खूबसूरत तो बहुत हैं, मगर तालीम बस मैट्रिक। आप ही इंसाफ कीजिए, डॉक्टर लड़के के लिए लड़की भी आला तालीम याफ्ता होना चाहिए कि नहीं? शहर में तो बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, मगर हमारी बेगम की न जाने क्या मंतक है कि वो इस बात पर अड़ी हुई हैं कि मुझे बहू गांव में रहने वाले घराने से ही बहू चाहिए। आफाक साहब की ये बातें सुनकर मेरे सादा दिल साफ को वालिद साहब बोले, भाई साहब, अगर आप पसंद करें तो अपनी बेगम को हमारे घर भिजवा दें। मेरी बेटी गांव की परवरदा लेकिन आला तालीम याफ्ता है। इसने मास्टर्स की डिग्री हासिल की है, जिसके लिए वो 2 साल यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में क़याम पजीर रही है। ये सुनकर आफाक साहब की बातें खुल गईं। वो बोले, रिश्ते तो नसीबों से होते हैं। हर हाल में आज ही अपनी बेगम को आपके गांव भिजवाऊंगा ताकि वो एक नज़र आपकी बच्ची को देख लें। हो सकता है कि आपसे ही हमारी रिश्तेदारी हो जाए। आप तो बहुत भले मानस हैं, यकीनन औलाद भी आपके जैसी नेक सीरत होगी। खैर, इस तरह आफाक की बेगम हमारे घर तशरीफ़ लाईं। मुझे तो इल्म ना था कि ये क्यों आई हैं। जैसा हमारे मिजाज में था, खुश इखलाकी से मेहमान की आवभगत करना वो हमने की। वालिद साहब ने बताया था कि इनके दोस्त के घर से ख़वातीन आएंगी। बातों बातों में मिसिज आफाक ने यह भी बताया कि इनके शोहर काफ़ी असर और रसूख वाले हैं और इलाके के सियासतदान की मुआवनत से गांव में लड़कियों के लिए कॉलेज की क़याम की कोशिश कर रहे हैं। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोली, मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई है कि गांव में रहकर तुमने मास्टर्स कर लिया है। इंशाल्लाह 2-4 माह में हमारे गांव में लड़कियों का कॉलेज खुलने वाला है। जो ही मंजूरी आएगी अमारत बनना शुरू हो जाएगी। मुझको इनकी बातें बहुत पसंद आईं कि वो तालीम की इस कदरदान है। बहरहाल, जब वालिद साहब आए तो अम्मी ने मिसिज आफाक की बहुत तारीफ की। इसी तरह जब वो घर गईं तो अपने शौहर और लड़के से मेरी बहुत तारीफ की। गोया इनको मैं बतौर बहू पसंद आ गई थी। अगरचा एक सफ़ेद पोश प्राइमरी स्कूल टीचर की बेटी थी,
والدین نے سوچا یہ بھی ان لوگوں کی بڑائی ہے، باوجود یہ کہ ہماری غریبی ثابت تھی انہوں نے اس امر کو مسئلہ نہیں بنایا اور ایک معمولی گھرانے میں بیٹے کا رشتہ کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ امی زاہد کا گھر دیکھنے گئیں تو ان کی وسیع و عریض حویلی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا دولت تھی، کیا شان و شوکت تھی، نوکر چاکر تھے، گاڑیاں، سزوکیاں، ویگنیں، ہر چیز تھی۔ ہر شے منہ سے بول رہی تھی کہ دولت اس گھرانے کی باندھی ہے۔ امی ابا کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے انہوں نے ہم سیدھے سادے کم مایا لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑنا پسند کر لیا تھا۔ خیر، یہ قسمت کا لکھا تھا۔ زاہد کے ساتھ میری شادی ہو گئی اور میں آفاق صاحب کی بہو بن کے ان کے گاؤں آ گئی۔ یہ بالکل غیر لوگ تھے، مگر مجھے انہوں نے پہلے دن سے یہی احساس دیا کہ میں غیر نہیں ہوں۔ اپنائیت کے اس احساس سے 2 ماہ بہت سکون سے گزر گئے۔ پھر رفتہ رفتہ اس گھر کے اسرار کھلنے لگے۔ پاس پڑوس سے سن گن ملی کہ پہلے یہ لوگ بہت غریب تھے، رفتہ رفتہ امیر ہو گئے۔ میرے سسر صاحب 3 قسم کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک میٹھی چھالیاں بنانے کا کارخانہ تھا اور دوسرا کارخانہ مسالوں کا تھا، تیسرا چائے کی پتی کا کاروبار تھا۔ اس کاروبار میں میرے 4 دیور بھی برابر کے شریک تھے، جبکہ میرے شوہر کی ایک ڈسپینسری تھی اور وہ ڈاکٹر کہلاتے تھے۔ شادی کے بعد مجھ پر انکشاف ہوا کہ یہ ڈاکٹر نہیں بلکہ ڈسپینسر کا کورس کیا ہوا ہے اور قریبی دیہات میں چھوٹا سا مطب چلاتے ہیں۔ دیہات کے سادہ لوگ ان کو سچ مچ کا ڈاکٹر ہی سمجھتے تھے۔ ساتھ ہی دواؤں کا ایک چھوٹا سا اسٹور بھی کھول رکھا تھا، جہاں سے دیہاتی بیچارے ان کے بتائے ہوئے نسخوں سے دوا خریدتے تھے۔ جہاں میرے میاں مطب کرتے تھے وہ دیہات شہر سے صرف 7 میل دور تھا۔ میں اپنی سسرال میں ہی رہتی تھی۔ میرے میاں ہفتے میں 2 دن کے لیے ہی گھر آتے، باقی دن وہ اپنے مطب پر رہتے تھے۔ ایک بار میں نے ساتھ جانے کو کہا تو بولے، میں تمہیں وہاں اس لیے نہیں لے جا سکتا کہ دیہات کا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ تم وہاں اکیلی نہیں رہ سکو گی کیونکہ میں تو رات دن مریضوں میں الجھا رہتا ہوں۔ ان کا جواب سن کر میں چپ ہو گئی۔ ہمارے گھر کے 2 حصے تھے۔ ایک حصے میں ہم سب کی رہائش تھی، جبکہ دوسرا بڑا حصہ ان کے کارخانے لگے ہوئے تھے۔ کارخانے میں اجرت پر مرد اور عورتیں کام کرتے تھے، تاہم کچھ کام گھر کی عورتوں کے ذمے بھی تھے جو وہ اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی تھیں۔ جب شادی کو 3 ماہ گزر گئے تو ایک دن میری ساس نے کہا، دلہن اب تم بھی اس کام میں میرا ہاتھ بٹایا کرو۔ جی اچھا امی جان، میں نے جواب دیا، جو کام آپ کہیں گی میں کر دیا کروں گی۔ اگلے روز جس حال کمرے میں پیسے ہوئے مسالے کی ڈھیریاں ہوتی تھیں وہ مجھے وہاں لے گئیں اور بولی، تم ایسا کرو کہ ان 2 قسم کی ڈھیروں کو اتنے تناسب سے ملاتی جاؤ، بس اتنا ہی کام ہے۔ انہوں نے مجھے ناک ڈھانپنے کو خاص قسم کا ڈوریوں والا رومال دیا۔ میں ناک منہ لپیٹ کر مرچوں والی ڈھیری کے پاس بیٹھ گئی اور غور سے ان ڈھیریوں کو دیکھا تو ان میں سے ایک ڈھیری سرخ مرچوں اور دوسری رنگے ہوئے باریک برادے کی تھی۔ گویا ملاوٹ کا کام ہم گھر کی عورتوں کو کرنا تھا۔ یہی حال ہر مسالے کا تھا، حتیٰ کہ چائے کی پتی گھٹیا قسم کی اعلیٰ کوالٹی کے ڈبوں میں بھر کر زیادہ داموں میں بیچی جاتی تھی۔ چھالیاں گلی سڑی مضر صحت رنگ میں رنگنے کے علاوہ سکرین کے زہر سے میٹھی کی جاتی۔ میرا سر چکرانے لگا۔ میرا ضمیر گوارا نہ کرتا تھا کہ ایسے گھٹیا کاموں میں ان لوگوں کا ہاتھ بٹاؤں، جبکہ سسرال کے کسی ایک فرد کو بھی اس بات کا احساس نہ تھا کہ دولت کمانے کی خاطر وہ جو کام کر رہے ہیں کس قدر گھٹیا اور اخلاق سے گرا ہوا ہے۔ یقین کریں، جب پہلی بار میں نے پسی ہوئی سرخ مرچوں میں برادہ ملایا تو میرے دل میں ٹھیس سی اٹھی۔ دل اور ہاتھ کانپ رہے تھے مگر لب خاموش تھے۔ سسرال میں کسے کیا کہتی، یہ تو سارا کنبہ ہی بگڑا ہوا تھا۔ ان پر میری نصیحت کا کیا اثر ہونا تھا۔ انتظار کرنے لگی کہ شوہر صاحب آئیں گے تو ان سے کہوں کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا اور نہ ملاوٹ کے اتنے بڑے جرم میں آپ لوگوں کی شریک بن سکتی ہوں۔ خدا خدا کر کے 6 دن گزر گئے۔ 7ویں روز زاہد آ گئے۔ ان سے کہا، آپ کے والد اور بھائی، والدہ اور بہنیں سب کے سب جس غلط کاروباری رنگ کو اختیار کیے ہوئے ہیں میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ بظاہر تو آپ شریف کہلاتے ہیں، کوٹھی نما گھر میں رہتے ہیں، مگر ایسی دولت سے کیا فائدہ جب رزق حلال اس میں شامل نہ ہو۔ ہمارے والد صاحب نے تو ہمیں ہمیشہ رزق حلال کھلایا ہے اور ہر کام ضمیر کی روشنی میں کرنے کی ہدایت کی ہے۔ میں خلاف ضمیر کوئی کام نہیں کروں گی۔ یہ کام کرنا تو کجا، میں گھر میں یہ دھاندلی اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ یہ میری 1 ہفتہ کی گھٹن تھی جو شوہر کے سامنے ان الفاظ میں نکلی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ میری باتوں کی صداقت کو تسلیم کر لیں گے۔ بھلا ملاوٹ کی چیزیں لوگوں کو کھلا کر انہیں بیماریوں میں مبتلا کرنا ایک گھناؤنا جرم نہیں تو اور کیا تھا؟ میری باتیں سن کر زاہد نے فرمایا، اپنی بکواس بند کرو اور خبردار جو آئندہ ایسی خرافات مجھے سنائیں، طلاق دے دوں گا۔ مت پوچھئے کتنا دل کو صدمہ پہنچا۔
میرا سراپا ہی سلگ اٹھا، رو رو کر پاگل ہو گئی۔ اب تو تمام گھر والوں کو میری پریشانی کا علم ہو گیا اور وہ مجھے ایسے دیکھنے لگے جیسے پرائی قوم کا جاسوس ان کے قبیلے میں گھس آیا ہو۔ میں سخت پریشان رہنے لگی تھی، لیکن انہیں میری پریشانی سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ اب میں اس دن کو کوستی کہ ایسے بے ضمیر لوگوں میں رشتہ ہوا۔ میرے والد بیچارے تو ایک معمولی ٹیچر تھے، اپنی سادگی کی وجہ سے ان لوگوں کو نہ پہچان سکے۔ انہوں نے کتنے دکھ سہ کر مجھ کو ایم اے کرایا تھا۔ سوچتی تھی کہ اسی دن کے لیے یہ لوگ تو صرف دولت مند ہی نکلے، تعلیم یافتہ بھی نہ تھے، کہ کم از کم میری بات سننے کا ہی ان میں حوصلہ ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میری ذرا سی بات پر طوفان اٹھا دیتے۔ سچ بات کہتی تو الٹا مجھ پر ہی لان تان کرتے کہ کیا بیوقوف لڑکی ہے، اپنے ہی گھر کی خوشحالی کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ کاش میرے والدین خوشحال گھرانے کی بجائے کسی ایماندار مگر غریب گھر میں بیاہ دیتے۔ میں پڑھی لکھی تھی، ملازمت کر کے اپنے گھر کے حالات سدھار لیتی، دل کو سکون تو میسر رہتا۔ اب میں ہر وقت غم زدہ و پریشان رہنے لگی۔ کھانا کھاتی تو کراہت آتی کہ رزق حرام کھا رہی ہوں۔ آہستہ آہستہ دل کی گھٹن بڑھتی گئی۔ جب پتا ہو کہ قریب ہی کھرے میں کھوٹ ملایا جا رہا ہے، جب علم ہو کہ ایسا کچھ غلط ہو رہا ہے جو لاکھوں انسانوں کی صحت کو برباد کرنے کا سبب بن رہا ہے، اوف کتنی روح فرسا بات تھی۔ سوچ سوچ کر ذہنی بیمار پڑتی گئی اور میری آنکھوں کے سامنے ملاوٹ کا کاروبار جاری رہا۔ اب میں نے نماز کی طرف دھیان دیا۔ ہر نماز کے بعد یہی دعا مانگتی، خدایا تو مجھے سکون دے اور ان لوگوں کو سدھار دے اور سیدھی راہ دکھا، یا پھر مجھے اس گھرانے سے نجات دلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی۔ کارخانے پر چھاپا پڑ گیا، سسر دھر لیے گئے، 1 لاکھ روپیہ دے کر پولیس سے جان چھڑائی۔ ابھی اس واقعے سے سنبھلے بھی نہ پائے تھے کہ میرے شوہر گرفتار ہو گئے۔ ایک دیہاتی عورت کو غلط انجیکشن لگا دیا جس باعث وہ جاں بحق ہو گئی اور یہ اس کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے۔ ڈسپینسری پر پولیس نے قبضہ کر لیا، مطلب کی تلاشی لی گئی تو کئی مضر صحت جلدی دعائیں نکلیں۔ اس کے علاوہ ادویات جو تاریخ گزر جانے کے بعد ضائع کر دینی چاہیے وہ یہ خرید لیتے اور ان کو استعمال کر کے روپیہ کھڑا کر لیتے تھے۔ کئی ڈبے ایسے سرکاری اسپتالوں سے اسمگل شدہ دواؤں کے نکلے جو حکومت غریب مریضوں کے لیے مفت مہیا کرتی ہے، اور سرکاری اسپتالوں سے ضمیر فروش ملازموں کے ذریعے ایسے ہی عطائی ڈاکٹروں کے پاس فروخت کر دی جاتی ہیں۔ ظاہر صاحب جیل سے باہر آئے تو انہوں نے مجھے طلاق کی دھمکیاں دیں، اگرچہ میں نے ان کو اندر نہ کرایا تھا۔ قدرت کی طرف سے ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جاں بحق ہو جانے والی مریضہ کے لواح حکیم نے ان کو اندر کرا دیا تھا۔ جب طلاق کی دھمکیاں ملی تو والد صاحب نے عدالت کے ذریعے ان بے ضمیر لوگوں سے نجات حاصل کر لی۔ سسر صاحب کے کارخانے بھی بند ہو گئے۔ یہ بھی سب قدرت کی طرف سے ہوا۔ جو لوگ اپنے مفاد کی خاطر غریبوں کا حق مارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کبھی قانون کی گرفت میں نہیں آئیں گے، وہ ضرور ایک دن گھیر لیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ قانون سے بچ بھی جائیں تو کیا کہ اللہ تعالیٰ کے انصاف سے بچ سکتے ہیں؟ میں آج متعلقہ کا داغ لیے ہوں مگر اس سے میری عزت پر کوئی حرف نہیں آیا۔ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا نے برے لوگوں سے نجات دی، ورنہ میری اولاد کا کیا حشر ہوگا۔ اب زیادہ آبرو بری زندگی جی رہی ہوں، ایک کالج میں لیکچرار ہو گئی اور اپنے والدین بہن بھائیوں کی خدمت کا موقع میرے رب نے مجھے عطا کر دیا۔ تو دوستو کیسی لگی یہ کہانی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ایسی ہی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔